نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیات آپ کے روبرو تلاوت کی گئی. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی پیدائش جیسے ہی ہے. خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ نے کہا ہو جا تو ہو گئے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے حق بات ہیں، اس کو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے. حاضرین گرامی، چونکہ کرسمس کے ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، لوگوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت سارے غلط نظریات، بہت سارے فلسفے، بہت سارے جھوٹے عقیدے، بہت سارے غیر اسلامی عقیدے پائے جاتے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا، کیونکہ ہمارے آس پاس اڑوس پڑوس میں ملنے جلنے والوں میں ایک بڑی تعداد عیسائی حضرات، کرسچن حضرات کی ہے، تو چلیے آج کے جمعہ ہم آپ کے روبرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے، اس کی حقانیت آپ کے سامنے پیش کرنے کی، اور ان کے سلسلے میں صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہے، میں باذن اللہ بتانے کی کوشش کروں گا. حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اس بات کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود کا حق دے دیے، ان کی عبادت کے قائل ہو گئے،
ان کو خدا بنا کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتایا عیسیٰ اگر باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں تو ان سے پہلے آدم علیہ السلام کو دیکھو، ان کے نہ باپ ہیں نہ ماں ہیں۔ 3 طرح کی پیدائش اللہ نے دنیا میں پیدا کر کے اپنی قدرت کو اللہ نے بتایا۔ آدم علیہ السلام نہ ماں ہے نہ باپ ہے، حوا علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ 3 طرح کی تخلیق کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد دنیا والوں کے سامنے اپنی قدرت کی نشانی اللہ نے بتایا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو صرف لڑکیاں دیتا ہے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو صرف لڑکے دیتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، کسی کو اللہ لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے شادی ہونے کے باوجود اللہ اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک استثنائی شکل دے کر بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ حاضرین گرامی، آنے والا کل ہفتے کا دن 25 دسمبر کا دن ہے۔ 25 دسمبر کو دنیا والے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائشی سال سمجھتے ہیں، پیدائشی دن سمجھتے ہیں۔ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے سمجھتے ہیں، جس کو اصطلاحی زبان میں، عام زبان میں کرسمس کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے یہ عقیدے ہیں۔ تو دیکھیے قومیں پیغمبروں کے گزر جانے کے بعد ان کے لائے ہوئے دین کے ساتھ کیسا کھلواڑ کرتی ہے، ان کے دیے ہوئے شریعت کے ساتھ قومیں کیسا کھلواڑ کرتی ہیں۔ پیغمبر کے چلے جانے کے بعد نبی عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے اور قوم نے ان کو کیا سے کیا بنا ڈالا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے، قوم نے ان کی کتاب کو بدل دی، ان کے لائے ہوئے مشن کو بدل دیا، ان کی دعوت کو بدل دیا، ان کے دین کو بدل دیا۔ یہ ایک نبی کو اٹھا کر قوم نے خدا کا درجہ دے دیا۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، ان کے محبت کے نام پر، ان سے عقیدت کے نام پر جو کچھ بھی عیسائی دنیا بھر میں کرتی ہے، یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے ساتھ بغاوت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے توحید کے مشن کے ساتھ بغاوت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے امت مسلمہ ہماری قوم نے ہمارے نبی کے ساتھ کیا۔ ہمارے نبی کے پیدائش کا دن مناتی ہیں میلاد النبی کے نام پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین لے کر آئے تھے اور ہماری قوم نے نبی کے دین میں کھلواڑ کر کے کیا سے کیا بنا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا دین لے کر اللہ کے نبی آئے تھے، ان کو قوم نے نبی کی شان میں غلو کر کے اللہ کی شان میں کیسی کیسی گستاخی کی۔ میلاد النبی کے دن جو کچھ مسلم قوم کرتی ہے، یہ ساری باتیں آپ 25 دسمبر کے دن دیکھ سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، چلیے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں صحیح عقیدہ رکھنے سے ہمارا فائدہ کیا ہے۔ یاد رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں صحیح اسلامی عقیدہ رکھنا ہماری آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، دخول جنت کا ذریعہ، حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ نے اپنے کلمے کے ذریعے سے، لفظ کن کے ذریعے سے ان کو پیدا کیا۔ اللہ نے اپنے کلمے کو مریم کی طرف القاء کیا۔ اللہ نے پیدا کردہ روحوں میں سے ایک روح کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے۔ یہ سارے صحیح عقیدے جو بندہ رکھتا ہے، ادخلہ اللہ الجنت ما کان من العمل، پیارے نبی نے فرمایا وہ عمل کے جس مقدار پر بھی ہو، اس کا عمل جیسا بھی ہو، صحیح عقیدے کی قدر کرتے ہوئے، صحیح عقیدے کی شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ معلوم یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں صحیح عقیدہ رکھنا حصول جنت اور دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ان کا آنا بھی، آنے سے لے کر جانے تک پوری زندگی معجزے تھے۔ ایک معجزاتی زندگی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی پیدائش سے لے کر ان کے جانے تک، آسمان پر اٹھائے لے جانے تک، پوری زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ زندگی ہے۔ ان کی پیدائش خود ایک بڑا معجزہ ہے، بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا، وہ مریم، بڑی پاک باز، بڑی طاہرہ، بڑی عابدہ، بڑی عفیفہ، بڑی پاک باز، نیک خاتون کا سلیکشن اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور ایسی خاتون کا سلیکشن اللہ نے کیا کہ دنیا کی منتخب خواتین میں اللہ نے ان کا نام شامل کر دیا۔ دنیا میں جو چنندہ خواتین ہیں، ان نیک خاتونوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو شامل کر دیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، فرشتے مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تمہارا سلیکشن کر لیا ہے، اللہ نے تم کو چن لیا ہے، علی نساء العالمین، اور پوری دنیا کی عورتوں میں اللہ نے تم کو چن لیا ہے۔ وطہرکی، اور اللہ نے تم کو پاک کر دیا ہے، ظاہری باطنی گندگیوں سے، بد اخلاقی سے اللہ نے تم کو پاک کر دیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کر، اپنے رب کی عبادت کر، اور سجدہ کر، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پہلے تو مریم کو یہ پیغام بھیجا کہ اللہ نے تمہارا سلیکشن کر لیا ہے، پوری دنیا کی عورتوں میں سے تم خاص ہو۔ پھر دوسری مرتبہ فرشتوں کو بھیجا مریم کو یہ خوشخبری دینے کے لیے کہ تم کو بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ کون مریم؟ وہ مریم جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ مریم جن کا نکاح نہیں ہوا، جن کا کوئی شوہر نہیں، فرشتے آ کر خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کو بچہ ہونے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے کر بھیجا ہے، یہ کلمے کی خوشخبری دے کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کیوں کہا؟ اللہ کا کلمہ، اس لیے کہ وہ لفظ کن سے پیدا ہوئے۔ کن کا مطلب ہے ہو جا، وہ ہو گئے۔ اللہ نے پیدا کردہ روحوں میں سے ایک روح کا القاء حضرت مریم کے پیٹ میں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن گئے، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وَيُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ، یہ کلمے کی بشارت دے کر اللہ بھیجا ہے
منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اور ان کا نام ہے، اس پیدا ہونے والے بچے کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہے۔ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، پیدا ہونے والا یہ بچہ دنیا اور آخرت میں ذی مرتبت ہوگا، عالی مرتبے والا، اونچے مرتبے والا ہوگا۔ ومن المقربین، اور اللہ کا بہت ہی مقرب اور نیک بندہ ہوگا وہ۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، پھر فرمایا، فرشتوں نے کہا پیدا ہونے والا یہ بچہ پیدا ہوتے ہی گود میں بات کرے گا، پھر ادھیڑ عمر میں بات کرے گا۔ پیدا ہوتے ہی بات کرے گا، یہ تعجب کی بات ہے، لیکن ادھیڑ عمر میں یہ بچہ بات کرے گا، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ کوئی تو خاص بات ہے اس جملے کا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ بچہ ادھیڑ عمر میں بات کرے گا۔ کیا مطلب؟ یہ اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ادھیڑ عمر میں آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، پھر ادھیڑ عمر میں عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے، ادھیڑ عمر میں لوگوں سے بات کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری دے کر بھیجا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اولو العزم پیغمبروں میں شامل کیا ہے۔ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر لگ بھگ تشریف لائے، ان سارے پیغمبروں میں صرف 5 پیغمبروں کو بڑے مرتبے والے عالی ہمت پیغمبر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے اولو العزم پیغمبر، قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اولو العزم بڑے بڑے پیغمبروں میں ان کا نام لکھ دیا، ان کو شامل کر دیا۔ اور اولو العزم پیغمبر بنانے کے بعد بنی اسرائیل کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، کفر میں مبتلا تھی، اخلاق کے زوال کو پہنچی ہوئی تھی۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، اور اللہ تعالیٰ انجیل نامی کتاب بنی اسرائیل پہ نازل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل کتاب دیا جو بنی اسرائیل کے لیے آسمانی کتاب تھی۔ آسمانی کتاب رکھ کر یہ بنی اسرائیل آسمان والے کو بھلا چکے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا بے شمار معجزے دے کر، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایسے ایسے اطباء تھے، حکما تھے، ایسے ایسے بڑے بڑے ڈاکٹر تھے جو چٹکیوں میں بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ میڈیکل سائنس کا دور تھا وہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حکمت اور دانائی کا دور تھا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو اللہ نے ان کو جو معجزے دیے وہ بھی اسی نہج کے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے معجزے دے کر بھیجا؟ دست شفا دے کر بھیجا، یعنی شفا والا ہاتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ہاتھ سے مٹی سے پرندہ بناتے، پرندے کے اندر پھونک مارتے، پرندہ زندہ ہو کے اڑنے لگتا اللہ کے حکم سے۔ اور برس کی بیماری، جسم پہ سفید سفید نشان بیٹھ جاتے ہیں، اس پہ لوگ سمجھتے ہیں لا علاج بیماری ہے، بڑے بڑے لوگ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے، برس کی بیماری ختم۔ کوڑ کی بیماری والے لوگ ان پر ہاتھ پھیرتے، عیسیٰ علیہ السلام، کوڑ کی بیماری ختم۔ حد تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بِإِذْنِ اللَّهِ قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ایک آدمی مرا پڑا ہے، اس کے پاس عیسیٰ علیہ السلام جاتے، کہتے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ نابینا، مادرزاد اندھا جسے کہا جاتا ہے، ماں کے پیٹ سے جو بچہ اندھا بن کے پیدا ہوتا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی آ نہیں سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں پہ، آنکھوں کی روشنی آ جاتی، نابینا بینا بن جاتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان معجزوں کی طرف اشارہ کیا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سارے معجزوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ یہاں آپ غور کیجئے، ہر جگہ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آج بھی بہت سارے کرسچن حضرات ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے نبی بڑے یا ہمارے نبی بڑے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردے کو زندہ کر کے کھڑا کیے؟ نہیں، وہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کیے۔ تو مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، اسی آیت میں اس کا جواب ہے۔ جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ پرندے زندہ ہوتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، نابینا بینا ہوتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، کوڑ کی بیماری، برس کی بیماری دور ہوتی ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ کھڑا ہوتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ۔ بِإِذْنِ اللَّهِ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں اللہ نے وہ شفا دیا ہے، اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ حاضرین گرامی، جب عیسیٰ علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا آغاز کیے، دعوت و تبلیغ کا کام زور و شور کے ساتھ ہو رہا تھا، تو بنی اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئے۔ مختصر تعداد تھی، ایک طبقہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے اعوان اور انصار تھے۔ ایک بہت بڑی تعداد تھی بنی اسرائیل کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، یہودی تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کیا کرتے تھے، اور وہ کفر اور شرک کو کھلم کھلا کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو لوگوں میں اعلان کر دیا، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ۔ اس کھلم کھلے شرک و کفر کو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اعلان کیا، کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حواریوں نے کہا، 12 کی تعداد تھی لگ بھگ حواریوں کی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص دوست تھے۔ 12 ساتھی آگے بڑھے، کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم انصار ہیں۔ تو حضرات، تو بنی اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئی، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے جو عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور ایک بہت بڑی تعداد تھی جو عیسیٰ علیہ السلام سے کھلم کھلا دشمنی کیا کرتے تھے، کھلم کھلا کفر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے وقت کے رومی بادشاہ کے پاس جا کر عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کئی الزام لگائے، عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے جھوٹے الزام لگا کر ناکام سازشیں کیے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے، اور وہ بادشاہ کی طاقت بھی تھی ان کے ساتھ، تو بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کا حکم دے دیا۔ تو جو آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھا، حضرت عیسیٰ کے پیچھے پڑا ہوا تھا، دنیا والے دیکھیے کیا کر سکتے ہیں، جب تک اللہ نہ چاہے دنیا والے ان کو قتل کا انتظام کر رہے تھے، آسمان والا ان کو بچانے کا انتظام کر رہا تھا۔ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، برا ارادہ لے کر، ناکام سازش لے کر، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روپ اسے دے دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اور شکل اس آدمی کو دے دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ لوگوں نے اسی آدمی کو عیسیٰ سمجھ کے قتل کر دیا، سولی پر لٹکا دیا، صلیب پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بر رفعہ اللہ علیہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا، صلیب پر چڑھائے، ولكن شبه لهم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو مشتبہ کر دیا، ان کی شکل کو اس آدمی کو دے دیا جو قتل کے ارادے سے آیا تھا، لوگوں نے اس کو قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا۔
بل رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ دونوں طبقے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو چاہنے والا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا نہ چاہنے والا دشمن، یہ دونوں طبقے کی گمراہیاں بڑھتی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان دونوں طبقوں کی گمراہیاں بڑھتی گئی۔ ایک طبقہ جو ان سے دشمنی کرتا تھا، یہودی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ زنا کی اولاد ہے، اور یہاں تک انہوں نے کہا مریم کو وہ زانی ہے۔ تو دوسرا طبقہ بنی اسرائیل کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چاہنے والا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کو بنیاد بنا کر بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر شادی کے پیدا ہوئے، اس معجزے کو دلیل بنا کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا غلو کیا، اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ وہی اللہ ہیں۔ جیسے کہ آج ہماری قوم کے نادان اور جاہل مسلمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کا شاعر کہتا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جو آج کے مسلمان پیارے نبی کو رب العالمین کا درجہ دیتے ہیں، یہ پہلے لوگ نہیں، ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی رویہ اہل کتاب نے کیا۔ اہل کتاب کے نقش قدم پر آج امت مسلمہ کے بہت سارے احباب چل رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بعض لوگوں نے یہ کہا وہ ابن اللہ ہیں، وہ اللہ نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ابن اللہ بعض لوگوں نے کہا، ثالث ثلاثہ بعض لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے تو ان کو اللہ قرار دیا، اللہ کہہ دیا۔ اور بالآخر ایک نیا فلسفہ دنیا میں وجود میں آیا، وہ ہے توحید کے عقیدے کو تثلیث کے عقیدے میں لوگوں نے بدل دیا۔ 3 in 1 جسے کہا جاتا ہے، 3 in 1، 3 ملا کر ایک ہیں، ایک میں 3 ہیں، 3 میں ایک ہے۔ ٹرینٹی کا عقیدہ جسے کہا جاتا ہے، 3 in 1 جسے کہا جاتا ہے، عربی میں تثلیث کا عقیدہ اسے کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں توحید کے عقیدے کو تثلیث کے عقیدے میں بدل دیا۔ اللہ اکبر، آج تک عیسائی اس کو سمجھ نہیں سکے۔ ان کے بڑے بڑے پروفیسر کالجوں میں جو پڑھاتے ہیں، آج بھی اسٹوڈنٹس کو ٹرینٹی کے عقیدے کو پڑھاتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ 3 مل کر ایک کیسے ہو گئے، وہ بچوں کو سمجھانا ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ آج تک نہیں سمجھا سکے اور قیامت تک یہ لوگ سمجھا نہیں سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اس طرح کی گمراہیاں لوگوں میں بڑھتی گئی۔ ایسے ہی باطل عقائد رکھنے والے، ایسے ہی غلط عقائد، غلط سوچ رکھنے والوں کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفر کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اللہ کہا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہا وہ 3 میں کے ایک ہیں۔ 3 کا مطلب کیا ہے؟ ابن، ابن، روح القدس، باپ، بیٹا اور پاکیزہ روح، روح القدس، یہ 3 ملا کر ایک ہیں۔ ثالث ثلاثہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کافر ہو گئے وہ لوگ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 میں کے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر دنیا میں آئے، دنیا والوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں سمجھایا وہ اللہ کے پیغمبر کیا دعوت لے کر آئے تھے اور تم نے ان کو کیا سے کیا بنا ڈالا۔ آپ نے فرمایا، ان اول الناس بی بعیسی ابن مریم لیس بینہ وبینہ نبی،
ان اول الناس بعیسی ابن مریم، لوگوں میں عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان کی دعوت سے نسبت رکھنے والوں میں سب سے زیادہ نسبت کا حق رکھنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام سے قریبی تعلق رکھنے والا میں ہوں، لیس بینی و بینہ نبی، اس لیے کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل کے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب نجران کا وفد، نجران سے عیسائیوں کی ایک جماعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جھگڑنے لگی، بحث کرنے لگی، تکرار کرنے لگی، تو آسمان سے مباہلے کا چیلنج لے کر آیت نازل ہو گئی۔ مباہلے کا چیلنج لے کر کیا آیت نازل ہوئی؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کے نبی نے ان عیسائیوں سے کہا ٹھیک ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اگر عیسیٰ علیہ السلام تین میں کے ایک تھے، اگر یہی تمہارا عقیدہ ہے تو آؤ، چلے آؤ، تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آؤ، میں بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آتا ہوں، ہم سب مل کے اللہ سے مباہلہ کریں گے، اللہ سے گڑ گڑا کر کہیں گے اے اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنتوں کی بارش نازل فرما۔ اللہ کے نبی نے مباہلے کا چیلنج کیا تو عیسائیوں نے آپس میں کہا محمد سے مباہلہ کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، محمد سے مباہلہ ہم کریں گے ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم غارت ہو جائیں گے۔ عیسائی حضرات مباہلے کے چیلنج کو قبول نہیں کیے، واپس چلے گئے۔ اس طرح حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، عیسائیوں کو سمجھایا اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے اور تم نے ان کو کیا سے کیا بنا ڈالا۔ حاضرین گرامی، دنیا کے مستقبل کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ قیامت سے پہلے جو بڑی بڑی 10 نشانیاں ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر آئیں گے، اور معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی کیے تھے، اور قرآن بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، قرآن نے بھی کہا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اس زمین پر جتنے اہل کتاب ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یہ سب ان پر ایمان لائیں گے۔ اس زمین پر جتنے عیسائی ہیں، اس زمین پر جتنے اہل کتاب ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد ان کی موت سے پہلے یہ سب ان پر ایمان لائیں گے۔ قرآن نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی قیامت سے پہلے یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، خنزیر کو عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے دنیا میں آنے کے بعد، اور صلیب کو توڑیں گے، اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے، زمین پر حکومت کریں گے، تب جا کر اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے قیامت سے پہلے جو نظر آنے والی ہے۔ یہاں علماء کرام نے ایک نفیس نکتہ پیش کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی بھی تھے اور صحابی بھی ہیں۔ وہ کیسے نبی تھے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، صحابی کیسے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ دیکھیے معراج کی رات اللہ کے نبی سے ان کی ملاقات ہوئی، اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کرے اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے جب زمین پہ آئیں گے وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لہٰذا علماء کرام نے لکھا ہے سب سے آخری صحابی جو اس زمین پر وفات پائیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی بھی ہیں اور ایک صحابی بھی۔ حاضرین گرامی،
سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن ہونے والے ایک مقدمے کا، ایک ججمنٹ کا بھی فیصلہ کیا ہے، اشارہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے حشر کی عدالت میں پوچھے گا، اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کو خدا بنا لو، مریم کو اور مجھے خدا بنا لو؟ کیا تم نے دنیا والوں سے کہا تھا کہ توحید کے عقیدے کو چھوڑ کر تثلیث کو عام کرو، مجھے خدا بنا لو؟ تم نے کہا تھا کیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے عیسائیوں کے سامنے حشر کی عدالت میں برات کا اعلان کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ پوچھے گا، سارے عیسائی حضرات قیامت کے میدان میں حشر کی عدالت میں ہوں گے، اے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس طرح کی باتیں کروں؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، جو تبلیغ کر چکا ہوں تو خوب جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے دل کی بات تو جانتا ہے، تیری دل کی بات میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو اے پروردگار پوری زندگی اسی بات کی تبلیغ کی تھی، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ سارے عیسائیوں کے سامنے برات کا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ حشر کی عدالت میں یہ مقدمہ بھی پیش ہونے والا ہے۔ آخری بات حضرات، ہم ایک مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں بہت سارے مذہبوں کو ماننے والے ہیں، خاص کر عیسائی حضرات سے ہمارے لین دین، معاملات، تجارتی تعلقات، معاشرتی تعلقات، وہ ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بزنس کرتے ہیں۔ ایسے میں ہم میں سے بہت سارے مسلمان عیسائیوں سے اس حد تک کمپرومائز ہو جاتے ہیں جس حد تک کمپرومائز ہونے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ 25 دسمبر کے دن بہت سارے مسلمان ہیپی میری کرسمس کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہیپی میری کرسمس کہنا یہ اللہ پر الزام لگانے کے برابر ہے۔ جو آدمی جملہ کہتا ہے اس کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بچہ جنا ہے، اللہ کو ہم گالی دینے والوں میں شامل ہوں گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک ساتھ بہت سارے بڑے بڑے گناہ کرے، چوری کرے، زنا کرے، ڈکیٹی کرے، یہ معاملہ ہلکا ہے اس بات سے کہ 25 دسمبر کے دن عیسائیوں کو مبارکبادی دے، 25 دسمبر کے دن عیسائیوں کو مبارکبادی دے، کیونکہ ان کو مبارکبادی دینا، یہ مبارکبادی دینے والا چور سے بڑا مجرم، ڈاکو سے بڑا مجرم، زانی سے بڑا مجرم ہے۔ کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اللہ کو اولاد کا دعویٰ کرنا یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ لقد اتخذ الرحمن ولدا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بچہ جنا ہے، لقد جئتم شیئا ادا، وہ لوگ اللہ کو برا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، اللہ کو بیٹا ہے کہنے والے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، آدم کی اولاد مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ جھٹلانے کا حق اسے نہیں ہے، آدم کی اولاد مجھے گالی دیتا ہے اسے گالی دینے کا حق نہیں، وشتمہ ایایا قولہ لی ولد، اور اس کا مجھے گالی دینا یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے بیٹا ہے۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، حالانکہ میں احد ہوں، صمد ہوں، اور نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں۔
تو حضرات سوچے سمجھے بغیر غیر شعوری طور پر ہم میں سے بہت سارے مسلمان عیسائیوں کو اس عید کے موقع پر مبارکبادی دیتے ہیں۔ مبارکبادی دینے والے گویا سوچے سمجھے بغیر چور سے بڑے مجرم بن رہے ہیں، زانی سے بڑے مجرم بن رہے ہیں، ڈاکو سے بڑے مجرم بن رہے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو اپنے واٹس ایپ میں ہو، فیس بک میں ہو، اسٹیٹس میں ہو، اس طرح کی مبارکبادیاں کبھی کسی کو دینے کی کوشش نہ کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں صحیح اسلامی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی حقیقت کو، ان کی دعوت کو اور ان کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔